نیک بندوں پر بڑھ جاتی ہے وہ اس کی مثل ہو جاتا ہے. جیسے آگ کی طرح لوہا، لوہے کی طرح آگ، اس طریقے سے وہ انسان بن جاتا ہے. بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی ولی بننا ہے. عالم تو بن گیا، فقیہ بن گیا، محدث بن گیا، مفکر بن گیا، سب بن گیا، اب ولی بننا ہے. تو ولی بننے کے لیے آپ نے ولی کی تلاش کی. تلاشتے کئی بزرگ، کئی ولی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ جس کے حصے میں جو ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے. اب یہاں پر آئیے ایک نقشہ دیکھیے. سیدنا عثمان ہارونی نے غریب نواز کو کبھی نہیں دیکھا اور غریب نواز نے سیدنا عثمان ہارونی کو کبھی نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرشد کی بارگاہ میں آتے، سیدنا عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آتے، تو سیدنا عثمان ہارونی فرماتے بیٹا معین، بیٹا حسن، جلدی آؤ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تم دیر کر دیا آنے میں، آؤ. سینے سے لگایا، بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد ایک حجرہ دیا، اور اس حجرے میں آپ نے فرمایا بیٹا تم رہو. اور آپ اس حجرے میں بیٹھے رہے، عبادت کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد رمض آیا، پیر کو فرمایا بیٹا حسن کہاں ہو؟ حجرے سے باہر نکلے. فرمایا حضور حکم فرمائیے. فرمایا کہاں تک پہنچے؟ دیکھیے غور کیجئے گا. پیر نے پوچھا بیٹا کہاں تک پہنچے؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں، تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں، یعنی زمین کے نیچے بھی دیکھ رہا ہوں اور زمین کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں، آسمان کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں. یہ پہنچ نہیں ہے. فرمایا بیٹا حسن جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں تم نہیں پہنچ سکے، جاؤ عبادت کرو. آگے پھر حجرے میں بند ہو گئے، عبادت کرتے رہے. دیکھیے اللہ والے ایسا عشق الہی میں تپ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں کہ انہیں کھانے کا پینے کا شعور نہیں ہوتا، بس اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے. یہی سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، تو ماں کے